جزاء بما كانوا يعملون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 سے کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے اہل ایمان کی خوبی بیان فرمائی ہے اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد والدین کے سلسلے میں کچھ تاکید کی ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی۔ والدین اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سعادت مند جو والدین کا کہنا مانتی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرتی رہتی ہے، دوسرے بدبخت جو ماں باپ کا بھی دل دکھاتی ہے اور اللہ کے احکامات کو بھی نہیں مانتی ہے، ان کا بھی انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اور پھر اس پر جم گئے، ثابت قدم رہے۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر پورا اترے، اور یہ استقامت ایمان کے تقاضوں پر پورا اترنے کا نام ہے۔ جمنا کس سے کہیں گے کہ جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکے اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ان کو کرتا رہے زندگی بھر، اور یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو اس مشکل میں پورا اترتا ہے، اس کو انجام دے دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہترین بدلہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، زیادہ لمبی نہیں، مختصر نصیحت فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کا اقرار کر لو اور پھر اس کے بعد اس پر جم جاؤ۔ دین کی باتوں پر جم جانا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، علماء نے لکھا۔ ایک شخص ہے جس کی زندگی میں دین کی باتیں نہیں ہیں، ایمان والا تو ہے لیکن نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، دوسرے بہت سارے احکامات ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق نہیں ہے، لیکن وہ کرشمے دکھا رہا ہے، وہ چمتکار دکھا رہا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ ظاہری طور پر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ کرامتیں ایک طرف، دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی کرامت نہیں، اگر وہ دم کرتا ہے دم میں بھی اس کے اثر نہیں ہے، لیکن وہ نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، حج اگر ہے اس پر تو اس نے حج ادا کر چکا ہے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بندوں کا حق ادا کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کے تقاضوں پر جمنا، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے استقامت۔ تو فرمایا جو ایمان کے تقاضوں پر جم گئے، یعنی پکے سچے مسلمان بنے، ایمان والے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے حالات کے سلسلے میں، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا، تو یہ خوف ان کو اس لیے نہیں ہوگا کہ آگے جنت ہے، سدا بہار جنت ہے، نعمتوں کی جگہ ہے، راحت کی، عزت کی جگہ ہے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غم انسان کو پچھلی زندگی پر ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، تو افسوس اور غم اس لیے نہیں ہوگا کہ پچھلی زندگی سے بہتر زندگی وہ آگے پا رہے ہیں، تو غم بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر مزید یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، باہر نکلنے کا کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔
یہ نیک بخت کا تذکرہ ہے، یوں کہ یہ نیک بخت اولاد کا تذکرہ ہے۔ بدبخت اولاد کا ذکر بھی آگے آئے گا، نیک بخت اولاد کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ وہ ہے جو اپنے والدین کی قدر کرتا ہے۔ ایسے تو اللہ کا حق، اللہ کی محبت سب سے پہلے مقدم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس دنیا میں آنے کا ظاہری ذریعہ ہے وہ والدین ہے، اس لیے اللہ کے حق کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے حقوق ہیں۔ اس لیے قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ اٹھا کر دیں گے، توحید کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد ذکر آئے گا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے حسن سلوک کی تاکید کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ والدین میں ماں اور باپ دونوں آ جاتے ہیں، لیکن والدہ کا تذکرہ الگ سے کیا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے مشقتوں میں اس کو اٹھایا ہے، 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اور اس میں نہ جانے کتنے مرحلوں سے گزری ہے، پریشانیوں سے گزری ہے، اور مشقتوں میں اس کو جنا ہے۔ ولادت، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ ایک عورت کے لیے زندگی اور موت کی حالت ہوتی ہے، صورتحال ہوتی ہے۔ تو فرمایا پریشانی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور پھر اس کا پیٹ میں رہنا، اٹھانا، اس کا دودھ چھڑانا، یہ 30 مہینے تک ہوتا ہے۔ کم سے کم جو مدت ہے نا حمل کی، 6 مہینے کی۔ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے 6 مہینے اگر عورت کے مکمل ہو گئے تو اب کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ میرا بچہ نہیں۔ 6 مہینے وہ آگے، باقی رہے 24، 30 میں سے 6 مہینے چلے گئے، 24 مہینے۔ تو یہ 2 سال دودھ پینے کی مدت ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ماں محنت ہی اٹھاتی ہے، مشقت اٹھاتی ہے۔ پہلے 9 مہینے اٹھائی، پھر جننے کے وقت پریشانی، اور پھر اس کو پالنا پوسنا، یہاں تک کہ وہ خود کفیل ہو جائے، چلنے پھرنے لگ جائے، خود کھانے لگ جائے۔ انسان کے بچے کی تربیت بہت مشکل ہے، جانور کے بچے کو پالنا پوسنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جانوروں میں، دیگر مخلوقات میں آپ دیکھیں گے نا، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہی اپنی فکر خود کرنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ پیر مارنے لگ جاتے ہیں، اپنی غذا کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ جانوروں کے بچے ایسے ہیں کہ پیدا ہونے کی کچھ منٹ کے بعد لولتے لڑگڑاتے وہ اپنی ماں کے تھنوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ بکری کے بچوں کو دیکھو، گائے کے بچوں کو دیکھو، ماں کی تھن تک پہنچ جاتے ہیں، تھن حاصل کر لیتے ہیں۔ پرندوں کے بچے بھی کچھ پر مارنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی جس مخلوق کو بھی آپ دیکھیں نا، وہ اپنی خوراک کے لیے، اپنی غذا کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پیدا ہوتے ہی فوراً سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا بچہ جو ہے نا، وہ بالکل عاجز، بے بس، ماں باپ کا محتاج، اور زیادہ ماں کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کی پرورش میں بہت محنت مشقت ہوتی ہے۔ تو اس میں زیادہ تر ماں کا کردار ہوتا ہے۔ حمل کے دوران بھی ماں 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے، باپ بعض مرتبہ یوں تو گھر میں ہو، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہی نہیں، وہ باہر کمائی کے لیے گیا ہوتا ہے، مزدوری کے لیے گیا ہوتا ہے۔ وہ سارے مراحل ماں اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد دودھ پلانا ہے، پھر گودی میں اٹھانا ہے، یہاں تک کہ وہ چلنے لگ جائے۔ یہ سب ماں کی محنتیں ہیں۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ 3 مرتبہ کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے نا، اور کہا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے کہا امک، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا، حضور نے 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا، پھر کہا ثم اباکا، پھر اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی والد کے ساتھ پہلے سے ہی حسن سلوک کرنا، لیکن ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ بڑا ہوا ہے، اس لیے 3 طرح سے والدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہی بچہ یہاں تک کہ جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کو پہنچتا ہے۔ قال رب اوزعنی، اب بھرپور جوان ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، اب جوان ہونے کے بعد عمر ڈھلتی ہے، تو اس موقع پر بھی اپنے خالق اور اپنے والدین کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جو یاد رکھتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے پروردگار سے، اوزعنی ان اشکر،
40 سال کا اس لیے تذکرہ کیا کہ 40 سال میں عقل، شعور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کی مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں نا، زیادہ تر نبیوں کو نبوت اور رسالت 40 سال کے بعد ملی ہے۔ اب 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جب انسان 40 سال کو پہنچتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے۔ اس سے علماء نے لکھا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر سب سے زیادہ مشہور ہے، معتمد تفسیر ہے، انہوں نے لکھا کہ اس آیت کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب 40 سال کا ہو جائے نا تو اب اس کو توبہ، استغفار، دعا کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کی ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، اب زندگی کا سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے، ڈھل رہا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے خاص طور پر اسے ہر انسان کو کرنی چاہیے، لیکن 40 سال کے جو ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو ان کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کہا پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر بھی ہے۔ والدین کو نہیں بھولتا ہے، اپنے اوپر ہونے والے احسانات اور میرے والدین پر جو احسانات ہوئے ہیں ان سب کہ میں شکر گزار ہوں، اس کی توفیق عطا فرما۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ عمل تو بعض مرتبہ انسان کر رہا ہوتا ہے اور اس کے گمان میں، اس کی سوچ میں ہو رہا تھا کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی دعائیں بھی ایسی، اللہ کے نبی نے اکثر ایسی دعائیں کہ اللہ مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ دنیا والے تو کہیں بہت اچھا عمل ہے، دنیا والے تو کہیں تو بہت اچھا عمل ہے، لیکن دنیا والوں کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ جب کہے ہاں یہ عمل اس بندے کا پسندیدہ ہے تو وہ ہوتا ہے اصل عمل۔ تو فرمایا، دعا کرتا ہے اللہ تیرے پسندیدہ اعمال کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تیسری چیز، میری آنے والی ذریت کو، نسل کو اس کی اصلاح فرما دے، اس کو بھی درست فرما دے۔ آنے والی نسل تیرے راستے پہ چلے، تیری توحید کو اپنانے والی ہو، ایمان کے اپنانے والی ہو، اس کی یہ موقع مجھے نصیب فرما۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، تیرے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں، یعنی اپنی گردن کو جھکانے والوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جس بندے کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، والدین کا حق ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب ادھیڑ عمر کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے تو یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو ہم قبول کر لیں گے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔ چھوٹے موٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے، بشر ہونے کے تقاضے سے، کہ ہم درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور یہ فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں شمار ہوگا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جس کا اہل ایمان سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کی بات کی جاتی تھی، اور یہ پورا ہو کے رہے گا۔ علماء نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی توحید کو تسلیم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کرنے کے فوراً بعد نبی مان لیا، تسلیم کر لیا، پھر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے اور والدین کا بھی خیال رکھا، اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کی، اچھی تربیت کی، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ آگے آنے والی نسل بھی اللہ تیری فرما بردار ہو، تیرے رسول کی اطاعت گزار ہو، اس کی بھی دعا کرتے رہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق پر یہ جو خوبیاں بیان کی ہے یہ ان پر فٹ بیٹھتی ہے، لیکن چونکہ قرآن نام نہیں لیتا کہیں بھی، تو یہ خوبیاں قیامت تک آنے والے جس انسان میں ہوں گی، اللہ کا اس سے یہ سچا وعدہ ہے کہ ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج، اور جس نے اپنے والدین سے کہا تمہارے لیے بربادی ہو، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا؟ یعنی نیک بخت اولاد کا وہ ذکر تھا، اب بدبخت اولاد کا ذکر ہے۔ والدین جو ہوتے ہیں نا، والدین چاہے کیسے بھی ہوں اپنی اولاد کے سلسلے میں بڑے مشفق ہوتے ہیں، بہت شفقت کرتے ہیں۔ اب اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ والدین نیک تھے، اللہ کے فرما بردار تھے،
توحید کے ماننے والے تھے، رسالت کے ماننے والے تھے، مرنے کے بعد زندگی پر یقین رکھنے والے تھے، اور اولاد جو تھی وہ ایمان نہیں رکھتی تھی، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتی تھی۔ والدین اس کو سمجھاتے ہیں، بیٹا ایسا مت کرو، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ہر چیز کا وہاں حساب ہوگا، لیکن وہ سامنے سے کہتا ہے بربادی ہے تم دونوں کے لیے، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، زمین سے اٹھایا جاؤں گا دوبارہ؟ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں، اتنے سارے لوگ گزر چکے ہیں دنیا میں آباد ہونے والے، آج تک تو نہیں دیکھا گیا کہ کوئی زندہ کر دیا گیا ہو، کوئی اٹھا دیا گیا ہو۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، حالانکہ والدین اس کے لیے شفقت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اس کو بھی سمجھاتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، اس کو صحیح بات کی توفیق دے دے، اور اس کو خود کو سمجھا رہے ہیں ارے تیرا بھلا ہو، تیرا آمن، ایمان لیا، یقین کی دولت سے مالا مال ہو جا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اپنے وقت پہ وہ پورا ہوگا، مرنے کے بعد زندگی ہے، آخرت ہے، جنت اور جہنم ہے، پل صراط ہے، جتنی وہ عقیدے کی باتیں وہ سمجھاتے ہیں کہ ان چیز پر ایمان لیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ واپس جواب دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ پہلے لوگوں کی دین کے ماننے والوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں، اسٹوریاں ہیں، افسانے ہیں۔ اساطیر کہتے ہیں افسانوں کو، جو انہوں نے افسانے بنا لیے ہیں اور لوگوں کو بتا دیے ہیں، لوگ بس اسی میں مست ہیں۔ آج بھی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم پیدا ہو گئے ہیں، دنیا کی یہ گردش چل رہی ہے، ایک دن رک جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ 25ویں پارے کے اخیر میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ زمانے کی گردش ہے، ہم آ گئے ہیں اس دنیا میں اور یہ گردش چلنی بند ہو جائے گی، اس دن کائنات ختم ہو جائے گی، بس قصہ ختم، کوئی خدا ودا نہیں ہے اور کوئی آخرت واخرت نہیں ہے۔ یہ دھرم کے لوگوں کی اپنے آپ کو دیندار کہنے والوں کی اسٹوریاں بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، لوگوں کو سنگھا دیا گیا ہے، دین کی افیم سنگھا دی گئی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دین کی افیم سنگھا دی گئی ہے، اسی میں سب مست ہیں، کہاں جنت کیا جہنم۔ یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے، تو یہ اپنے والدین کو یہ بھی کہتا ہے اگلے لوگوں کی اسٹوریاں ہیں، کس نے دیکھا ہے دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے، اور مکہ کے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کچھ درس پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے تم بار بار ہمیں یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیسے ہوگا؟ چلو ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دو کہ ہمارے وہ دادا پردادا لکڑ دادا قصی ابن کلاب، کیونکہ ابھی نئے تازہ مرنے والے ہو سکتا زندہ ہو جائیں، ابھی ان کی ہڈیاں تازہ ہوگی، لیکن وہ جو بہت پرکھوں میں ہمارے قصی ابن کلاب گزرے ہیں نا، ان کو تم زندہ کر کے دکھا دو نا تو ہم مان جائیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا تھا کہ بھائی تم مانو نہ مانو، تمہاری ہر ڈیمانڈ کو اسی وقت پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کا ایک ٹائم فکس ہے، جب ٹائم آئے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، اور قرآن نے بار بار یہ بھی بیان کیا کہ جب ہو جائے گا تب مان لیں گے، جب چیز وجود میں آ جاتی ہے تب انسان مان لیتا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو والدین نے اس کو بھی سمجھایا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سب چیزیں میرے ذہن میں دماغ میں نہیں اترتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اس قسم کے یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے، ان قوموں میں جو ان سے پہلے بھی گزر چکی ہے، جنات اور انسان میں سے۔ انسان میں سے بھی سرکش ہیں، جنات میں بھی سرکش ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں ماننے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اس طرح کے لوگ پہلے بھی گزر چکے ہیں، ان پر بھی بات ثابت ہو گئی، نہیں مانا، تو پھر ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ سرکش ضدی لوگ ہیں، اور پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے نقصان اٹھانے والوں کی مثال بھی جو ہو سکتا ہے آج نہ آئے، اگلے درس میں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے ایک بیچ میں بیان کی ہے قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے۔
قوم عاد اللہ نے بڑی طاقت سے قوت سے نوازا تھا، اور حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس آئے، سمجھایا، لیکن وہ اپنی طاقت قوت کی نشے میں تھے۔ کون ہوتا ہے مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے کسی نے، اور اپنی طاقت قوت کے نشے میں آ کر کہنے لگے ہمیں کون چیلنج کر سکتا ہے، ہمیں کون برباد کر سکتا ہے، ہمیں کون مٹا سکتا ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر ہے کون طاقتور۔ یہ قرآن نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو اس دنیا میں مٹا دیے گئے، صفحہ ہستی سے نام و نشان ان کا مٹا دیا گیا۔ تو دنیا میں بھی انہم کانوا خاسرین، خسارے والے، نقصان اٹھانے والے ہوئے، اور آخرت میں تو ہوں گی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ بھائی جنتی ہوں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو جنت میں ان کی بھی کیٹیگریاں ہیں، درجات ہیں، اور جنہوں نے برائی کی ہے سزاؤں میں بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ مجرم جو ہوتے ہیں کچھ جرم ہلکے ہوتے ہیں، کچھ جرم سخت ہوتے ہیں، ان جرموں کی سزائیں بھی ہلکی اور سخت ہوتی ہے۔ تو جیسے اعمال یہ لے کے وہاں پہنچیں گے اللہ کے دربار میں، اس اعتبار سے ان کے درجات ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کا پروردگار ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، ان پر ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کسی نے کوئی برائی نہ کی ہو اور اس کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہو اور اس کی سزا بھگت رہا ہو، یا کوئی جرم ہلکا کیا تھا لیکن سزا سخت ہو گئی، نہیں، پروردگار کے ہاں ظلم نہیں ہوتا ہے، زیادتی اور ناانصافی نہیں ہوتی ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جب کافروں کو جہنم کے سامنے، آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی پاکیزہ چیزیں، مزے کی چیزیں دنیا کی زندگی میں ختم کر دی، واستمتعتم بہا، اور تم نے ان چیزوں سے وہیں فائدہ اٹھا لیا۔ بہت سارے ایمان نہ رکھنے والے، کفر پر رہنے والے، شرک پر رہنے والے، قرآن کو اور نبوت کو نہ ماننے والے ایسے لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، ہاسپٹل بنا دینا، جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، خیرات کے کام ہو سکتے ہیں، کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ ظالم ہے؟ ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں دے گا؟ نیک اعمال تو وہ کر رہے ہیں، اچھے کام، صدقہ خیرات ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر اور مشرک، اللہ کا نافرمان، آخرت کو نہ ماننے والا نیک اعمال کرتا ہے نا، تو اللہ ظالم نہیں، ان کے نیک اعمال کا بدلہ اس دنیا میں دے دے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ آخرت میں اس لیے نہیں ملے گا کہ کسی عمل کا اچھا بدلہ، ایسا بدلہ جو ہمیشہ ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، یہ اس وقت ملے گا جب کسی عمل کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہو۔ جب کسی عمل کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہو تو اس کو بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کا ملے گا، اور جب ایمان کے ساتھ عمل نہیں جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا عمل فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، اور فانی عمل کا بدلہ بھی فانی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اچھے اعمال کے، اچھے کاموں کا بدلہ، اس کی جزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اب کس شکل میں دیتا ہے؟ تو حدیث میں آیا کہ عزت کی شکل میں دے دیتا ہے، شہرت کی شکل میں دے دیتا ہے، بادشاہت حکومت کی شکل میں دے دیتا ہے، لوگوں میں مقام و مرتبے کی شکل میں دے دیتا ہے، حکومت عطا فرما دیتا ہے۔ کافر لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ دیتا ہے، لیکن اسی دنیا میں دیتا ہے، اس کی اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بدلہ ہے، اس کا کاروبار چمک جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ہے۔ اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں مختلف، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے اپنی پاکیزہ چیزوں کو تم دنیا کی زندگی میں ختم کر دیا، واستمتعتم بہا، اور اس کا فائدہ اٹھا لیا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، لیکن آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، رسوائی کے عذاب کا، اس وجہ سے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے زمین میں ناحق، اللہ کی دھرتی پر، زمین پر تم چلا کرتے تھے، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی کتابیں سمجھایا کرتی تھی، تکبر مت کرو، گھمنڈ مت کرو، تم زمین سے ہو، خاک سے ہو، اور خاک میں تواضع ہے، خاک میں عاجزی ہے، خاک میں مٹی میں انکساری ہے، اور زمین سے جب تم پیدا کیے گئے ہو تو زمین کی صفت
تمہارے اندر آنی چاہیے۔ انسان، اب اس سے پہلے بھی غالباً کسی درس میں بات آئی ہوگی کہ انسان جو ہے نا مٹی سے بنا ہے اور شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے۔ تو جو چیز مادہ ہوتی ہے، میٹیریل ہوتی ہے، جس سے کوئی چیز بنتی ہے نا، اس کی خاصیت اس چیز میں آتی ہے، بنی ہوئی چیز میں۔ تو انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کی خصوصیت یہ ہے عاجزی انکساری۔ آپ مٹی کو، دھول کو، ڈھیلے کو اوپر اٹھائیں گے نا، وہ نیچے آئے گا۔ یہی عاجزی، یہی تواضع ہے، یہ انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ تو یہ انسان خاکی النسل ہے، خاک سے بنا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے۔ رہا شیطان، وہ آگ سے بنا ہے، اور آگ کے اندر خوبی کیا ہے؟ آگ کی صفت یہ ہے کہ آگ اوپر اٹھتی ہے۔ آپ آگ جلاؤ، وہ اوپر ہی اٹھنے کی کوشش کرے گی، نیچے دبنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اوپر اٹھنے کا مطلب تکبر ہے، انا ہے، غرور ہے۔ یہ شیطان کے اندر تھا، اس لیے کہ وہ نار سے، آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ تو بعض مرتبہ شیطان کی جو صفات ہوتی ہے وہ انسانوں کے اندر آ جاتی ہے، اور جب وہ انسانوں کے اندر آ جاتی ہے تو وہی غرور اور تکبر۔ پچھلی قوموں میں جہاں بہت ساری بیماریاں تھیں اور بہت ساری خامیاں تھیں، ان میں ایک تکبر بھی تھا۔ اور جب انسان تکبر کرتا ہے تو پھر سامنے والے کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے، اور تکبر کے ساتھ ذلت کا عذاب اس وجہ سے کہا، تکبر اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ کبریائی، بڑائی، یہ میری چادر ہے جو اوپر پہنتے ہیں، ردائی، والعظمۃ ازاری، عظمت، بڑائی، یہ میری ردا ہے، ازاری ہے، ازار جو نیچے کپڑا پہنتے تھے، جیسے احرام میں دو چادریں پہنتے ہیں، عرب لوگ اس طرح پہنتے تھے، اوپر کو ردا کہتے تھے، نیچے والی کو ازار کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کبریائی یہ میری ردا ہے اور عظمت یہ میری ازار ہے، جو کوئی بھی اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، بڑا بننے کی کوشش کرے گا، تو میں اسے ذلیل کر کے، رسوا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا، اور میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح ذلیل کر کے جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جانا، یہ بڑی رسوائی کا عذاب ہوگا، یہ تکبر کی وجہ سے ہوگا۔ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم فسق کیا کرتے تھے۔ فسق کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اصل فسق جو ہے عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں چھلکے سے کسی چیز کا نکل جانا، یہ اصل معنی ہے۔ کہتے ہیں کہ فاسق ہے، یہ فاسق کا لفظ یہ فسق سے ہے، چھلکے سے کسی چیز کا نکل جانا، ظاہر ہو جانا، باہر ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم کی فرما برداری کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اب اس سے باہر چلا گیا تو گویا وہ اس سے نکل گیا، چھلکے سے باہر نکل گیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا، سرکشی پر اتر آیا ہے۔ یہ ذلت کا عذاب ایک تو تکبر کی وجہ سے، اور اللہ کے حکموں اور اس کی عائد کردہ اور بنائی ہوئی باؤنڈری سے نکلنے کا انجام ہوگا، اس کی سزا ہوگی۔ آگے بھی چونکہ پیچھے ذکر آیا تھا کہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے کون ہوں گے، جنہوں دنیا میں نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں، تو اس کی ایک مثال بیان کی ہے قوم عاد کی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔